اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیوئنگ آن ود سورۃ البقرہ، اور آج ہمیں جو آیت نمبر سے شروع کرنا ہے اٹ از 83 83 نمبر آیت سے کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہی ہماری میتھڈالوجی ہوگی. فرسٹ ریسیٹیشن، پھر اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ میننگ، اور ہسٹوریکلی کیا نریٹو ہے اور ہم سے کس طرح سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ڈیوائڈ تاکہ وی نو کہ کس طریقے سے ہماری کلاس پروگریس ہو رہی ہے. تو let me start with the recitation of the Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ تعالی okay. Somebody was sending me some message. Let me see. Okay. Inshallah, I'll address this issue later on. میں class start کرتی ہوں انشاءاللہ ابھی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. تو اب کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو لے کر واپس جا رہے ہیں اس پیسج میں؟ جب بنی اسرائیل سے جو ہے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے. آپ کو پتہ ہے نا، جو شریعت موسیٰ جو ہے ان کو دی گئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی تھی، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق کیا ہوتا ہے؟
میثاق کہتے ہیں ایک عہد کو، وثوق سے کہتے ہیں نا، میں بہت وثوق سے یہ بات کہہ رہی ہوں، اردو میں یہ بات یوز کرتے ہیں، وہ وثوق کا جو ورڈ ہے نا وہ اسی میثاق سے ڈرائیو ہے. تو وہ از اخذنا، وہ کیا ہے، اینڈ از جب، اور اخذنا نون الف نا کیا ہے، ہم نے، جب ہم نے کیا لیا، یا when we took میثاق. تو میثاق کیا ہے کہ عہد، the covenant، کس سے عہد لیا، بنی اسرائیل سے، from the children of the Israel, right؟ لا تعبدون الا اللہ. اب اس کی جو different انجنکشنز ہیں اس عہد کی، جو احکامات ہیں وہ ایک ایک کر کے ہمیں بتائے جا رہے ہیں. نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. لا کیا ہے، نہیں، تعبدون کیا ہے، ورشپ، الا ایکسپٹ، سوائے اللہ، لا تعبدون الا اللہ. نمبر 2 وبالوالدین احسانا. واو جو ہے ادھر اینڈ ہے، بالوالدینی میں با جو ہے وہ ہے حرف جر، ٹھیک ہے، کہ ود دا پیرنٹس، ماں باپ کے ساتھ. وبالوالدینی احسانا. احسانا سیکنڈ لائن میں یہاں پر احسانہ کا کیا مطلب، حسن سلوک، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور کس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وذی القربہ. واو جو ہے وہ اینڈ ہو گیا، ذی القربہ کا مطلب قرابت دار، رشتہ دار، ریلیٹیوز. والیتامہ نیکسٹ کیٹیگری کس کی آ گئی، یتیم کی، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. دین والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. وقولو، اور تم نے کہنا ہے، تم سب نے کہنا ہے، قالا قولو جو ہوتا ہے، للناسی حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات. للناسی میں کتنے ورڈز ہیں، 2 ورڈز ہیں. لام جو ہے وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، کہ ٹو، اور ناس جو ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، کے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے. حسنا بیوٹیفل، خوبصورت، اچھی بات کرنی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، واو اینڈ، اور اقیمو قائم کرو، تم سب قائم کرو، ٹھیک ہے، کیا قائم کرو، الصلاۃ نماز، اور تم سب قائم کرنا نماز. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا، کہ تم سب جو ہو زکوٰۃ بھی ادا کرنا. ثم تولیتم، ثم اگین جو ہے ایک گیپ آ رہا ہے کہ what happened afterwards، ٹھیک ہے. ثم پھر، تولیتم پھر گئے، یعنی تم you turned away. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، الا ایکسپٹ، سوائے، قلیلم چند ایک، منکم تم میں سے کچھ. لائک من از دی حرف جر یہاں پہ جو پریپوزیشن ہے، من فرام. کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، کم کے سب، کہ سب کے سب پھر گئے، الا قلیلا منکم سوائے چند ایک کے سب جو تھے مکر گئے، سب کے سب پھر گئے. وانتم معرضون، اور جو ہے اینڈ، اور انتم جو ہے وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہو گیا ادھر، اور تم جو تھے معرضون تھے، پھر جانے والے تھے. سب جو تھے، عارضہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ کہ منہ موڑ لینا، کہ تم سب جو تھے پھر جانے والے تھے. معرضون، ایک تو تم پھر گئے، اور وہ انتم معرضون، یعنی 2 چیزیں آئی ہیں. فرسٹ جو آیا ہے ورڈ تولیتم، وہ تو ورب ہے، کہ وہ ٹائم بتایا گیا کہ اس ٹائم کے اوپر، اس وقت پہ جب یہ عہد لیا گیا تو تم لوگ مکر گئے. لیکن معرضون کیا ہے، معرضون کا مطلب ہے کہ بالکل ہی مڑ گئے، یہ ناؤن آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جب ایک دفعہ تم مڑ گئے تو پھر اس کے بعد چلے ہی گئے دوسری ڈائریکشن میں، اللہ تعالیٰ نے کہا. اب جو ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ دوسرا عہد آ رہا ہے، اور یہ اس کی ہسٹوریکل ریلیونس یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے گئے، اور جا کے انہوں نے ادھر بنائی پوری کمیونٹی، تو ارد گرد جو تھے ادھر یہودی ہوا کرتے تھے، پورے جو گرد و اطراف میں مدینے کے یہودیوں کی بہت بڑی ادھر پاپولیشن تھی، اور یہودی یہی بنی اسرائیل ہی تھے، رائٹ. اور ان میں جو تھے ان کی آپس کی رائیولریز ہوتی تھی یہودیوں کی، ٹھیک ہے، اور ان کے اپنے گروپس ہوتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کے اپنے گروپس ہوا کرتے تھے، اور یہ ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی. اچھا، جو مدینے میں جو لوگ تھے، ان اوس اور خجرج جو مدینے کے قبیلے تھے،
وہ ان کی آپس میں دشمنی ہوا کرتی تھی، مدینے کے بھی قبیلے ہوتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ ایک ایک دونوں نے مدینے کے قبیلوں کے ساتھ الائنسز بنا لی تھیں، اور جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تھی تو یہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے تھے، اور یہ پھر جب لڑائی کرتے تھے تو یہ آپس میں بھی لڑ پڑتے تھے ظاہر ہے، اور اپنے لوگوں کو بھی مارتے تھے۔ جب اپنے لوگوں کو یہ لوگ مارتے تھے تو اس میں ظلم ہوتے تھے، جس طرح سے کوئی وار میں کسی لڑائی میں ہوتا ہے کہ قتل و غارت ہو رہی ہے، گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اور ساری چیزیں جو فساد کے جو فتنے ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی لڑائی ختم ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پرزنرز آف وار ہوتے ہیں، کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو حراست میں لے لیا جاتا ہے، تو دونوں طرف ہوتا تھا کہ حراست میں لوگ لے لیا۔ اب یہ کہتے تھے کہ وہ قیدی کو چھڑانا بڑا ثواب کا کام ہے، قیدی کو چھڑانا جو ہے وہ بڑا ثواب کا کام ہے، اور یہ کام میں تو ہم اس کار خیر میں تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ جا کے فدیہ دے کر جو ہوتے تھے اپنے لوگوں کو چھڑا کے لے کر آتے تھے، کہ ہم جو ہیں اس کے باقاعدہ رولز ہیں اور ریگولیشن ہے کہ کتنا فدیہ دیا جاتا ہے، کس طرح سے چھڑایا جاتا ہے، یعنی ان کو ساری شریعت جو ہوتی تھی اس وقت اپنی یاد آ جاتی تھی، اور جا کر جو ہے ان کو وہ چھڑا کے لے کر آتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ کہ تم سے جو میثاق لیا گیا تھا وہ کیا تھا، اور اس میثاق کا انہوں نے کس طرح سے اس کی پاسداری کی، how were they were keeping the word جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا۔ تو اس واقعے کا جو ہے اب ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی کنفیوژن ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، although I'm sure کہ آپ لوگوں کو یہ واقعات بہت عام ہیں، تفاسیر میں اگر تفسیریں پڑھی ہیں تو یہ آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے بہرحال، لیکن میں نے کہا کہ پہلے میں بیک گراؤنڈ دے دیتی ہوں۔ اوکے، لیٹس ڈو ورڈ بائی ورڈ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، واو کیا ہے ادھر اگین، اینڈ از دیٹ پوائنٹ ان ہسٹری جب اخذنا، جب ہم نے لیا، نون الف نا، ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پختہ عہد، کووننٹ، میثاق کیا ہے جو ہے کووننٹ، کم کیا ہے اٹیچڈ پروناؤن ہو گیا، کہ جب ہم نے جو ہے اخذ کیا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا اخذ، نتیجہ اخذ یہ کیا ہم نے اس سے، رائٹ، ہم لوگ اردو میں بھی مطلب اچھی اردو میں بولا جاتا ہے، عام اردو میں پرابلی شاید نہیں بولتے ہوں، لیکن نتیجہ اس سے یہ اخذ کیا، تو اخذ نہ کہ ہم نے کوئی چیز کو ادھر سے لیا، وی ٹک میثاق تم سے۔ اب کیا میثاق، کس میثاق کا ذکر آ رہا ہے؟ لا تسفکون دماءکم، لا از نہیں، تسفکون یہ ورڈ پہلے بھی آ چکا ہے جب فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کہ آپ اس کو بنائیں گے کہ یسفک الدماء، کہ وہ جو ہے خون بہائے گا، تو وہی تسفیکونا یہ وہی ورڈ ہے کہ بہانے کے لیے۔ اردو میں نے بتایا تھا ورڈ ہوتا ہے سفاک، سفاک ہوتا ہے کہ بڑا سفاک کوئی ظالم شخص ہے، تو لا تسفیکونا کہ تم نہیں بہاؤ گے دماءکم اپنے کے خون کو، لائک اپنے لوگوں کے خون کو۔ لک ایٹ دا لینگویج آف دا قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان سے کیا کہ اپنے خون کو نہیں، یعنی کسی کو قتل کرنا اپنے لوگوں میں سے، ایسے ایز اف کہ یو ہیو کلڈ یور اون سیلف، تو دماء از بلڈ اور خون، اور کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ تم جو ہو اپنوں کے خون کو نہیں ہی بہاؤ گے۔ ولا تخرجون انفسکم، اور واو از اگین این، لا از نا، تخرجون اخرجا اخراج نکالنا، کہ تخرجون کہ تم نکالو گے، نہ ہی تم نکالو گے، نور ول یو ایوکٹ انفسکم، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی اپنے لوگوں کو، ٹھیک ہے، نہ تم اپنے لوگوں کا خون بہاؤ گے، نہ تم اپنوں کے ساتھ کو جو ہے نکالو گے، من دیارکم ان کے فرام یور ہومز، تخرجونا کیا ہو گیا کہ نکالنا، انفسا از لائک اپنوں کو، کم جو ہے کہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، من جو ہے یہاں پر آ رہا ہے وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، دیارکم، دیار کہتے ہیں نا اردو میں بھی کہتے ہیں دیار، رائٹ، جو مطلب گھر کو لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، ہاں، تو دیار از ہوم، اور کم جو ہے تمہارے، تو تم نہیں نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، لائک اپنے لوگوں کو تم ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، so you will not evict yourself from your homes, right؟ تو سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی لیے کہا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مسلمانوں کی جو ہے پوری جماعت ایک باڈی کی طرح ہے،
تو وہ والی بات کی جا رہی ہے کہ اپنے لوگ اپنا ہی قتل نہیں کرو گے اور اپنوں کو ہی جو ہے گھر سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، ثم اگین دین، پھر اقررتم تم نے عہد کیا، ٹھیک ہے، کہ تم نے کوئی کوئی کسی چیز کا اقرار کرنا، اقررتم کہ تم نے عہد کیا، وانتم واو اینڈ انتم کیا ہو گیا، کیا کہتے ہیں ڈیٹیچ پروناؤن تم، اور یہاں پہ جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، while you لائک حالانکہ تم، تشہدون، تشہدون تم سب وٹنس کر رہے تھے، تم سب گواہی دے رہے تھے، یعنی تمہارے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا، یہ تم سے عہد لیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اب کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ثم انتم، پھر اس کے بعد کیا کیا، انتم کیا ہو گیا، تم ڈیٹیچ پروناؤن، ہاؤلائی تم تو وہ لوگ نکلے، ہاؤلائی لائک جو ہے نا مطلب there is so much even in the recitation، اور اس میں اتنی ایکسپریشن ہے، اس قدر فیلنگ ہے قرآن کے اندر. ہاؤلائی جیسے کہتے ہیں یہ تم وہ لوگ نکلے، مطلب ہاؤلائی، اولائی کا آتا ہے نا وہ کے لیے، تو یہ اولائی وہ ہے، ہا جو ہوتا ہے اشارہ کے لیے، جیسے ہاذا میں آتا ہے نا ہا، ہاؤلائی تم وہ لوگ نکلے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جب تم لوگوں نے عہد کیا تھا اور تم اس چیز کے شاہد تھے، تم وہ لوگ نکلے. ثم انتم ہاؤلائی تقتلون کہ جو قتل کر رہے تھے، ثم انتم ہاؤلائی تقتلون انفسکم تم ہی اپنے آپ کو خود ہی قتل کر رہے تھے، وتخرجون اور تم نکال رہے تھے، فریقا منکم ایک فریق تم میں سے، منکم میں کتنے ورڈز ہو گئے، 2 ورڈز ہو گئے، من حرف جر، فرام، کم جو ہے اٹیچ پروناؤن، جبکہ تم نکال رہے تھے منکم فریق، ایک فریق نکال رہے تھے منکم من دیارہم، من اگین وہی فرام، اور دیارہم ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے. ایک فریق دوسرے فریق کو جو ہے ان کے گھروں سے نکالا تھا، تم ایک قتل کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو اپنے ایک گھروں سے جو ہے وہ نکال کے بے گھر کر رہے تھے. تو تظاہرون، تظاہرون کا کیا مطلب ہے کہ تم چڑھائی کر رہے تھے، تم سپورٹ کر رہے تھے. ظاہرہ جو ہے نا لائک بیک کو کہتے ہیں، بیک جو پیچھے کی جو سائڈ ہوتی ہے، لائک تظاہرون کا مطلب ہے کہ تم بیہائنڈ دا بیک جو تھے یہ کرتے، یا پھر تظاہرون اس کے لیے آتا ہے کہ کسی چیز میں ایک دوسرے کے آئی ہیو یور بیک، اس میننگ میں بھی آتا ہے کہ آئی ہیو یور بیک کے تظاہرون کہ لائک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کرنا کسی چیز میں جسے کہتے ہیں الائنسز بنانا، ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا آئی ہیو یور بیک، لائک تظاہرون علیہم، علیہم میں کتنے ورڈز ہو گئے، 2 ورڈز ہو گئے، ایک علی اور ہم، کہ ان کے اوپر، تظاہرون علیہم کہ ان کے بارے میں جو تمہارے جن سے تم نے دشمنی اور عداوت لگا رہی تھی، ان کے بارے میں تم کیا کر رہے تھے، ان کے بارے میں تم پلاننگ کر رہے تھے، ان کے لیے اسکیم کر رہے تھے، ان کے لیے تم جو ہے ان کو کسی طرح سے نیز و نابود کرنے کے جو تھے منصوبے بنا رہے تھے. علیہم بالاسم، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل میں تم کس چیز کی پلاننگ کر رہے تھے، جو تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اصل میں تم گناہ، اسم گناہ، با جو ہے وہ حرف جر ہے پریپوزیشن، اور عدوان سرکشی، حد سے زیادہ بڑھ جانا. تو تم جو تھے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان کہ ایک فریق جو تھا دوسرے فریق کو گھر سے نکال رہا تھا، تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، اور جو ایک گناہ اور سرکشی میں جو تھے تم ایک دوسرے کے لیے پلاننگ در پلاننگ کیے جا رہے تھے. لیکن اب دوسری سٹوری کیا ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، واو کیا ادھر ہو گیا، اینڈ، ان جو ہے کہ اگر، یہ ان ہے، اور پھر یاتوکم کا کیا مطلب ہے کہ وہ when they come to you، کم جو ہے ادھر اٹیچ پروناؤن ہے یو کے لیے، تمہارے لیے، یاتو وہ آئیں گے، لیکن اگر وہ آئیں گے تمہارے پاس، اسارا، اسارا کیا ہے، قیدی، اسارا از دا پلورل آف اسیر، اسیر کہتے ہیں نا قید ہونا، تو اسارا کہ وہ جب قیدی تمہارے پاس جو تھے آتے تھے، تفادوہم تو تم انہیں رینسم کرتے تھے، فدیہ دینا ہوتا ہے نا، رینسم وہی ورڈ ہے فدیہ دینے کا. تو تفادوہم کا کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو فدیہ دینا، ایکسچینج کرنا. تفادو میں ایک جو ورب کی جو فارم ہے، ورب کی عربی لینگویج میں ورب کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں، اور ہر فارم کی اپنی کریکٹرسٹک ہوتی ہے. تو یہ جس فارم سے ڈیرائیوڈ ہے یہ والا، اس کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی میوچل کوئی اگریمنٹ کرنا. تفادوہم اینڈ یو رینسم دیم کہ لائک اس کا جو ہے کہ ہوتا بڑا یہ تو کام ہے، اب ہمیں اس کار خیر میں
سب کو شریک ہونا ہے اور اس کے لیے ہمیں فنڈز جمع کرنے ہیں اور ان لوگوں کو چھڑانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ان کو جو ہے شریعت یاد آ رہی ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ, یہ ان کا گلٹ کانشنس ہوتا ہے, جو انسان ہوتا ہے نا کہ مذبذبین بین ذالک, اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ بتائی کہ وہ بیچ میں رہتے ہیں, ان کا گلٹی کانشنس جو ہوتا ہے نا, انہیں چین نہیں لینے دیتا. غلط کام کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم غلط کر رہے ہیں. جب قتل کر رہے تھے اور جب سر پہ خون چڑھا ہوا تھا اور جب اس میں جوش و جذبے میں ہوتے ہیں تب ساری چیزیں بھول جاتی ہیں, لیکن پھر بعد میں گلٹ کانشنس کے ہوتا ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا. اب اس کو کس طرح سے کیا جائے, تو چلو اب اس کے اوپر کوئی نیکی کا تڑکا لگاتے ہیں, اس غلط کام کے اوپر کوئی ایسا نیکی کا تڑکا لگاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کہ ہمارے جو اندر جو کانشیس جو ہمیں ملامت کر رہا ہے اس کو ہم سلا سکیں, اس ضمیر کی آواز کو جو ہم بٹھا سکیں. تو کوئی ایسا کام کرتے ہیں, کوئی ایسا چاٹ مسالہ بنا کے اس کے اوپر ڈالتے ہیں کہ نیکی کا, کہ ہم کو تسلی ہو جائے کہ بھئی ہم تو بڑے اچھے, ہماری تو ہمیشہ سے نیت اچھی تھی, میں تو ہمیشہ سے جو ہے نا میری تو ہمیشہ نیت اچھی ہوتی ہے, انٹینشن اچھی ہوتی ہے میری. تو تو وی ڈو ڈیوائز آل کائنڈ آف دیز تھنگس ٹو اپنے آپ کو جو ہے سلانے کے لیے اندر سے. تو وہی چیز ان کی بھی بتائی جا رہی ہے, ایک ہیومن نیچر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ, اور جب وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آتے تھے تو تفادوہم, تو بڑا تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے تھے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا. تم نے ان کو نکالا تھا, در بدر کیا ہی تھا, تو کسی اور کی حراست پہ گئے نا, تو کیا خود, اور اب جو ہے وہ پیچھے سے چھڑانے کے لیے تم آ گئے ہو. وَهُوَ, وہ کیا ہے, اینڈ ہوا وہ, محرمن, محرمن کا مطلب ہے حرام کیا گیا تھا. علیکم, علیکم کیا ہے, اللہ پریپوزیشن ہو گیا حرف جر, کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا, کہ ہوا محرم علیکم, وہ تم پر حرام تھا. اخراجہم, اخراجہم کا کیا ہے کہ ان کا نکالنا. تو یہ اگین واو حالیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو یہ تم پر حرام تھا رائٹ فرام دا بگننگ, کہ تم ان کو جو ہے گھر سے نہ نکالو, کہ اس طرح سے ان کے ساتھ نہ کرو. افتؤمنون ببعض الکتاب, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. ادھر الف جو ہے وہ حرف وہ ہے اخراج ہو, میں نے بتا دیا تھا نا, ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. اوکے, افتؤمنون ببعض الکتاب, الف ہے ادھر لیکن اصل میں حمزہ ہے, حمزۃ الاستفہام ہے, کوسچننگ کے لیے آتا ہے. تؤمنون ایمان کا ورڈ وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاتے ہو, سو یو بلیو ببعض الکتاب, بی جو ہے وہ حرف جر ہو گیا, بعض وہی اردو کا بعض, اور کتاب کہ تم ایک کتاب کے حصے کے اوپر, بعض کتاب کے حصے کے اوپر, پارٹ آف دا بک, اس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو. دیٹ از واٹ یو بلیو, کہ کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اور تم انکار کرتے ہو بعض کا. واو اگین اینڈ ہو گیا, تکفرون جو ہے کفر سے, کہ تم کفر کرتے ہو. ببعض, ببعض میں اگین حرف جر بی اور پھر بعد, کہ تم بعض کی حصے کا بعض حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو. یعنی جو کہا گیا تھا کہ قتل نہیں کرو اور ایک دوسرے کو نکالو نہیں, اس کے ساتھ تم نے کفر کیا, اور اب بڑا ایمان لے کر آگے ہو کہ ہم ان کو چھڑا کے جو ہے لے کر جائیں گے اور وہ ہمارے بھائی ہیں. تو وہ چیز تمہیں یاد آ گئی, رائٹ. تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ چیز ان سے کوسچن پوچھی. فما جزاء, اور یہ آیت آگے جو ہے وہ ہم سب کے لیے وہ ہے کہ لیسن ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس بیہیویئر سے بچائے. فما جزاء, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فا کیا ہے, سو, دین, ما کیا, اور واٹ جزا سزا. جزا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بدلہ دینا. جو ہم لوگ ایک دوسرے کو لکھتے ہیں نا جزاک اللہ, تو اس لیے ہمیشہ جزاک اللہ خیرن لکھنا چاہیے کہ اللہ تمہیں خیر کی جزا دے. ہم لوگ کبھی صرف کہتے ہیں نا جزاک اللہ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہیں جزا دے. تو وہ جو ہوتی ہے نا وہ کائنڈ آف کمپلیٹ دعا نہیں ہوتی, بس تمہیں جو بھی اس کا بدلہ ہے وہ مل جائے اس کا. لیکن when you say جزاک اللہ خیرن, تو آپ کہتے ہیں کہ تم کو اس کو اللہ خیر کی جزا دے تمہیں اس کی, ٹھیک ہے. تو اینی وے, فما جزاء, تو تم کو تو کیا ہے اس چیز کی جزا, کیا ہے اس چیز کی سزا. من یفعل, من کیا ہے کہ جو, یفعل فعل سے کہ جو کرے یہ, کہ اس شخص کی کیا جزا ہوگی, اس کا کیا ریکمپنس ہوگا, اس کا کیا بدلہ ہوگا کہ جو یہ کام کرے. ذالک, دیٹ, منکم, منکم از, من از what, تم,
سوری من از حرف جر اور کم جو ہے وہ تم ہے. من جو ہے حرف جر ہے فرام سے, اور کم جو ہے وہ کیا ہے کہ کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے. الا از واٹ ایکسیپٹ. میں یفعل ذالک منکم کہ کیا اس کا بدلہ ہے کہ جو یہ کرے گا اس کا اس کے سوا کیا بدلہ ہوگا. الا ایکسیپٹ خزیون. خزیون کیا ہے؟ رسوائی, ڈسگریس. ہم کہتے ہیں نا ولا اللہ تعالیٰ سے کہ ولا تخزنا یوم القیامہ, کہ یا اللہ ہم اس دن ہیوملیٹ نہ ہوں یوم القیامہ کے دن کے جو ہے. تو یہ وہی ورڈ ہے خزیون کے, سوائے ہیوملیشن کے, سوائے ڈسگریس کے, سوائے رسوائی کے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایسے کام کرتے ہیں ان کے لیے خزیون ہے. فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ہیوملیشن ہے. وہ فی جو ہے وہ میں ہے کہ ان, اور اس کے بعد وہ یوم القیامتی, اور قیامت کے روز. حیات دنیا میں حیات زندگی, دنیا یوم جو ہے دن ہو گیا, قیامت یوم القیامہ کیا ہو گیا؟ قیامت کا دن. یردون کا مطلب وہ لوٹائے جائیں گے. کہتے ہیں نا رد کر دی گئی, میری درخواست رد کر دی گئی, اٹ ہیز بین ریٹرنڈ. یہ وہی ورڈ ہے. یردون کیا ہے کہ they will be sent back. الا اس طرف, یہ اگین حرف جر ہے. ٹو اشد العذاب, شدید عذاب, مطلب اشد العذاب کا مطلب ٹو the most severe punishment. ٹھیک ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ جو ہے واو جو ہے وہ ہے اینڈ, ما جو ہے نہیں, اللہ بِغَافِلٍ میں بی جو ہے حرف جر ہے, غافل کہ اللہ جو ہے غافل نہیں ہے. اما میں ان اور ما کا کمبینیشن ہے. فرام واٹ تعملون, جو کچھ تم کرتے آئے ہو, تو اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے آئے ہو. ٹھیک ہے. جسٹ سیکنڈ. اوکے, پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا, کہ اولئک یہی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اولئک الذین جنہوں نے اشترا, پہلے بھی ورڈ آ چکے ہیں, خرید لی ہے. کیا چیز انہوں نے خرید لی ہے؟ کیا انہوں نے خریدا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی ہے آخرت کے بدلے میں. ٹھیک ہے, انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی ہے آخرت کے بدلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب, فا کیا ہے؟ سو, لا کیا ہے؟ نہیں, یخفف ہلکا کیا جائے گا. خفیف کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز کم ہونا, تو خفیف کا ورڈ اردو میں بھی ہوتا ہے. یخفف کہ ان سے لائٹن کیا جائے گا, کم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے. کیا نہیں لائٹن کیا جائے گا؟ عنہم is like, an is the حرف جر preposition, whom is the attached pronoun, from them. نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے. کیا نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے؟ عذاب, the punishment. ولا ہم, اور واو is and, لا الف لا is لا, اور ہم is they. ولا ہم ینصرون, اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. ینصرون یہاں پر ہے, نہ وہ مدد کیے جائیں گے. نصر کا ہوتا ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ ان کو نہ ان کا بوجھ ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ان کی مدد کی جائے گی. لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جسے کہتے ہیں نا غضب, کیونکہ یہ وہ والی نافرمانی ہے جو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کیلکولیٹ کر کے جو ہے کی جا رہی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے. تو یہ غفلت والی نئی چیز ہے, یہ وہ والی چیز ہے جو بڑی سوچ سمجھ کے جو ہے کیلکولیٹ کی جا رہی ہے. سو اینی وے, this was the word by word meaning. Now let's go back, اور we'll start from the beginning, جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا, کہ this is what I want to talk about. یہ آیت جو ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. آپ کو پتہ ہے کہ مذہب تو سیم ہی ہے نا, دین تو سیم ہی ہے. شریعت میں چیزیں جو ہیں وہ احکامات میں رد و بدل آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ڈفر کرے گی, لیکن بیسک کانسیپٹ تو سیم ہی ہے. تو اس لیے جو تھا دس واز ویری امپورٹنٹ کہ یہ والی آیت جو تھی شروع کی, اور پھر اس کے بعد ہم دوسری والی بھی ڈسکس کریں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے جو ہے عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور ماں باپ کے ساتھ اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ اور یتامہ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ جو ہے
تم نے آپ نے کا حکم دیا کہ احسان کے ساتھ. احسان کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں جو ہوتا ہے ایمان تر و تازہ جب ہوتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان جو ہوتا ہے وہ دیٹ از دا ریزن کہ یو آر ڈوئنگ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، کہ آپ یو آر وٹنسنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایمان کا چراغ آپ کے دل میں روشن ہوتا ہے اور اسی روشنی میں آپ تمام اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اسے احسان کہتے ہیں. تو احسان کرنا سب سے پہلے تو ماں باپ کے، اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے ماں باپ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، پھر آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں، پھر اس کے بعد یتیم، پھر مسکینوں کا ذکر کیا، اور پھر لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، نماز قائم کرنا، وقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اللہ نے کہا کہ سب پھر گئے لیکن ایکسیپٹ اے فیو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی مینشن کیا کہ جو قائم رہے، کیونکہ ان میں بھی اچھے لوگ تھے موجود. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم پھر مڑ ہی جانے والے تھے، لائک تمہارا جسے کہتے ہیں قبلہ بدل ہی گیا. بہرحال جو میثاق لیا گیا، ظاہر ہے اس کی سب سے پہلی ابتدا، جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کیونکہ اللہ پر ایمان ہی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. جو اللہ پر ایمان ہے کہ متقین کی جو ڈیفینیشن آتی ہے یؤمنون بالغیب، تو سب سے پہلے جو ایمان بالغیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. تو اب کسی کو اللہ کے سوا اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرو، نہ اپنے نفس کو لے کر آؤ، نہ شیطان کو لے کر آؤ، نہ 10 طرح کے ہیلے بہانوں کو لے کر آؤ. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. اور پھر جو تمہارے ماں باپ، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ان کے رائٹس جو ہیں رکھے ہیں، کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ سیلف لیسلی بچوں کو جو ہے ریز کرتے ہیں. ایسی ان کی محبت ہوتی ہے کہ سیلف لیس محبت ہوتی ہے. دنیا میں اگر کوئی محبت پیورسٹ فارم میں ہے وہ ماں کی محبت ہے، کیونکہ وہ آگے سے کوئی ریٹرن کی کوئی توقع نہیں ہوتی، کہ مطلب ضروری کہ وہ کرے نہ کرے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی گئی محبت ہوتی ہے کہ ماں جو ہوتی ہے 5 دفعہ بھی رات میں اٹھے گی بھی تو ایسے کرے گی جیسے کوئی اس کو اپنا کوئی کام ہے. یہ نہیں اسے لگتا کہ مجھے کسی اور کا کرنا ہے. اٹ از سو پرسنل ٹو ہر. تو وہ ایک محبت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو جو ہے سوائے احسان کے تھرو انسان جو ہے نہیں وہ کر سکتا، کیونکہ انسان کو کبھی احساس نہیں ہو سکتا کہ اس کے ماں باپ اس کے لیے کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے بتائے. تو اب میں اس کی میں ڈویژن آپ کو بتا رہی تھی. جو انٹرسٹنگ چیز ہے یہاں پر، اب if you think about it، پہلی تو چیز یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ رائٹس ہیں، رائٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. دوسرے جو ہیں وہ حقوق العباد آ گئے، کہ ماں باپ ہو گئے، ماں باپ کے بعد رشتہ دار ہو گئے جن سے آپ کی ریلیشن شپس ہے. پھر اس کے بعد یتیم آ گئے. یتیم کون ہیں؟ کہ یتیم وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں وائڈ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی زندگیوں میں سے ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ان کے ایک ایموشنل وائڈ رہتا ہے. یتیم اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایموشنلی جو ہوتے ہیں وہ ایمٹینس ہوتی ہے ان کی زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا خیال رکھو کہ جن کی زندگی میں سے ایک ایموشنل وائڈ آ جاتا ہے. تو یتیم بائی themselves are a category، اور they are representing کہ جن کی زندگی میں بھی ایموشنل وائڈ آ جاتا ہے اور جو دکھ میں ہے اور تکلیف میں، تو ان کا you have to take care. مسکین کا ورڈ جو ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے سکنا، کہ کوئی چیز رک جائے. تو مسکین ان کو کہتے ہیں، ان لوگوں کو کہ جو اپنے حالات کی وجہ سے، چاہے وہ فائنینشیل حالات ہوں، چاہے کوئی معذوری ہو، چاہے کوئی ایسی کہیں پر وہ پھنس گئے ہیں کہ وہ ٹریپ ہو گئے ہیں. سکنا کا مطلب کہ وہ they cannot move forward in life. تو وہ ایک ان کی زندگی میں ایک ایسا ٹرموائل ہے جو ان کے حالات کی وجہ سے جو ہے وہ آ گیا ہے. تو دیر آر پیپل جو کہ ایموشنلی جو ہے وہ زندگی میں ٹریپ ہو گئے ہیں. دیر آر پیپل جو کہ اپنی اکنامک سرکمسٹانسز کی وجہ سے، اپنے حالات کی وجہ سے ٹرموائل میں آ گئے ہیں. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انکلوڈ کیا. ایک تو آپ کے امیڈیٹ لوگ ہیں جو ارد گرد، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کو براڈن کیا اس کو، اور کہا کہ دیکھو کہ کہاں پہ کون ایموشنلی ان نیڈ ہے، اور کہاں پر جو ہے وہ تم کس کی مدد کر سکتے ہو، اور کہاں پر کس کو جو ہے کون اپنی جو ہے حالات کی جو ہے گردش میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کو تم اس کے حالات میں مدد کر سکتے ہو. اب اس کے بعد جو ہے بیچ میں ایک چیز آ رہی ہے، وہ قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ تم بڑی اچھی بات کرنا.
ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آیا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کرو. تو نماز جو قائم کرنا ہے وہ ایکچولی اللہ کی عبادت کا ہی ایک ذریعہ ہے نا. نماز قائم کرنا جو ہے وہ اللہ کی عبادت کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو جو پہلی بات کی گئی تھی کہ اپنے ماں باپ کہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا, تو اس کے لیے انسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ نماز ری انفورس کرے گی کہ تم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور روز 5 دفعہ جو ہے کم از کم جو ہے دن میں جب کھڑے ہوگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے اور ہر دفعہ تم اس چیز کا اقرار کرو گے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اقررتم کہ تم اقرار کر رہے تھے, اور وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. تو ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اقررتم ہی تو ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد کہ یا اللہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے آپ کے علاوہ, ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لائک یو نو کہ یا اللہ کسی کے ایاک نعبد اٹ از اونلی یو we worship, right? or it is only you we ask for help. تو when we say this تو وہی ہے نا ثم اقررتم وانتم تشهدون, اور ہم خود اس چیز کے گواہ ہوتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کے نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو میثاق ہے اس کی جو ایک انسٹیٹیوشنلائز فارم ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مرتب کیا ہے, وہ نماز ہے. نماز by itself is an institution جو کہ اس چیز کو اسٹیبلش کرتی ہے لا تعبدون الا اللہ. اس کو ایک شکل دے دی گئی, ایک باجماعت طور پہ, ایک اس کو ایک کیا کہتے ہیں منظم طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایک شکل دے دی گئی. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ کا واتو زکوٰۃ کہ زکوٰۃ جو ہے اگین ہیلپ کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب لیکن آپ لوگوں کی خالی نیکی کے اوپر تو نہیں ڈیپینڈ کر سکتے, کوئی سسٹم بنانا پڑے گا کہ نہیں 1% ہے پیسوں کا کہ وہ آپ کو نکالنا پڑے گا اپنی انکم میں سے, اور اس سے آپ لوگوں کی جو ہے ہیلپ کریں گے, چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں, چاہے آپ کے جو وہ مسکین ہوں, چاہے آپ کی کمیونٹی میں کسی کو ضرورت ہے یا پھر کوئی یتیم ہے. تو ایک انسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا کہ تاکہ لوگ جو ہیں اس میں نہ رہیں. یہ شریعت کا پرپس ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک انسٹیٹیوشن بنا دیے جائے تاکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ایک سسٹم میں آ جائیں. اگر بتا نا سسٹم بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. وی کین ڈریم آل وی وانٹ کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے, لیکن unless our dreams are made into goals کہ کوئی آپ گولز بناتے ہیں کہ نہیں مجھے آج ضروری ہے کہ مجھے آج بیٹھ کر اتنا قرآن کمپلیٹ کرنا ہے, مجھے آج ضروری ہے کہ میں نے آج یہ اتنے میں نے منٹ ایکسرسائز کرنی ہے. یو ہیو ٹو میک اے سسٹم آف اینی تھنگ. جب تک آپ کسی چیز کا کوئی گول نہیں بناتے ہیں, کسی چیز کو آپ مرتب نہیں کرتے ہیں, آپ کسی کو سسٹمیٹکلی وہ آرگنائز نہیں کرتے, اٹ از جسٹ کہ ہاں ہم کو بہت اچھا کرنا چاہیے اور ہم لفاظی ہوتی ہے. تو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف کہ انجنکشنز دیے بلکہ تو میں نے یہ چیز میں اس میں بتانا چاہتی تھی کہ انجنکشنز یہ اللہ تعالیٰ نے کیا انجنکشنز یہ کہ رائٹ آف دا کریٹر لا تعبدون الا اللہ, اور پھر رائٹ آف دا کریشن میں کیا ہے وہ بالوالدین احسانہ, اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین. یہ سارے جو ہیں کہ میں نے بتایا کہ اکنامک ٹرموائل میں اور ایموشنل وائڈ یہ ساری کی ساری باتیں جو تھی میں بتا رہی تھی کہ جو بھی لوگ ہوں ان کو آپ نے ہیلپ کرنی ہے. اور پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے انسٹیٹیوشنز بنائے. تو آپ کو پتہ چلا کہ جو رائٹس آف دا کریٹر ہے اس کا جو ایرو نیچے آ رہا ہے وہ اقیموا الصلاۃ, یہ انسٹیٹیوشن اس کے لیے بنایا گیا. پھر رائٹس آف دا کریشن جو ہے اس کے لیے کیا انسٹیٹیوشن بتایا گیا کہ وآتوا الزکوٰۃ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تم کو دینی ہے, تاکہ اگر تم اس پہ ایک فکسڈ اماؤنٹ تمہیں نکالنا ہی ہے تو تمام اگر امت کے لوگ جو ہیں وہ ایک فکسڈ اماؤنٹ نکالیں گے تو اٹ ول بی انف ٹو ٹیک کیئر آف دا پیپل کہ ہو آر ان نیڈ. ٹھیک ہے, تو وآتوا الزکوٰۃ تو یہ انسٹیٹیوشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے. ٹھیک ہے, ناؤ جو چیز بڑی امیزنگ ہے کہ ان ساری باتوں کے بیچ میں ایک ہو گئے انجنکشنز کہ یہ تم نے کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, ان لوگوں کا ٹیک کیئر کرنا ہے. دوسری طرف ہو گئے انسٹیٹیوشنز. ان دونوں کے بیچ میں جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. یہ کہاں سے آ گیا کہ لوگوں کے ساتھ تم کو بڑی خوبصورت بات کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ تم کو بڑی اچھی بات کرنی ہے, رائٹ, بڑی بات کرنی. اور جو بات کرنے کا جو تعلق ہے اٹ از لائک کہ جیسے کسی کمرے سے کوئی
خوشبو آتی ہے نا, کوئی کمرے میں اگر کوئی خوشبو ہوتی ہے تو باہر خوشبو آ رہی ہوتی ہے, تو انسان کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے, اگر دل میں انسان کے گند ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی وہ گند اور پوائزن زبان پر آ ہی جاتا ہے. وہ بدبو جو ہوتی ہے انسان کے قول کی, وہ کسی نہ کسی طرح سے شو کر ہی جاتی ہے. اور اگر دل میں خوبصورتی ہوتی ہے, دل میں ایمان ہوتا ہے, تو کوئی بہت پیاری بات جو ہوتی ہے آپ کو سننے کو ملتی ہے کہ جس سے کسی کی روح کو ٹھنڈک ملتی ہے, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ لوگوں کے ساتھ تم اچھی خوبصورت بات کرو. یہ کہاں سے بیچ میں بات آ گئی, یہ کہاں سے بیچ میں بات آ گئی؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ how beautiful Quran is, how and you really and it is worth thinking about. یہ احکامات جو دیے جا رہے ہیں وہ کمیونٹی کے لیول پہ دیے جا رہے ہیں, جماعت کے لیول پہ دیے جا رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے, اس طرح سے کمیونٹی کے لوگوں کو کرنا ہے, اقیم الصلاۃ کہ نماز کی جماعتیں قائم کرنی ہیں, اور تم نے زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن کرنا ہے, کمیونٹی کے لیول پہ کرنا ہے. لیکن جب یہ حکم آیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے, تو یہ بڑی پرسنل بات ہے, یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بڑی پرسنل بات ہے کہ جس سے بھی بات کرنی ہے آپ نے بڑی پیاری بات کرنی ہے, اچھی بات کرنی ہے, کسی کو اچھی بات کی طرف ترغیب دینی ہے یا بری بات سے روکنا ہے, یا پھر اگر غصہ آتا ہے تو یا نیگیٹیوٹی آتی ہے تو اس وقت ہمیں صبر کرنا ہے کہ اس چیز کو اندر کسی طرح سے ریزالو کرنا ہے کہ ہم اس طرف نہ جائیں کہ خراب قسم کی کوئی ایسی بات کریں کہ کسی سے کسی کی دل آزاری ہو. تو یہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے کہ what it is all about. اب آپ اگر دیکھیں کہ یہ آیت کے بیچ کے اندر یہ جو چیز آ رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو قولوا للناس حسنا میں جو ہے رائٹس آف دا کریٹر اینڈ رائٹس آف دا کریشن, اللہ تعالیٰ کے حقوق, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ریکگنائز ہوتے ہیں, دونوں ریکگنائز ہوتے ہیں. یہ اس لیے بیچ میں ہے. جب آپ لوگوں سے بات کریں تو لوگوں کا حق ہے نا آپ پہ کہ آپ ان سے اچھی بات کریں, لیکن آپ اپنے آپ اگر اچھی بات کر رہے ہیں اور اگر اپنے ایمان کی وجہ سے کر رہے ہیں اور کسی سے کوئی غلط بات کرنے سے رک رہے ہیں کہ میں غیبت نہیں کروں, یا میں کسی کی کوئی نیگیٹو بات نہ کروں, یا میں کسی کو گالی گلوچ نہ کروں, یا کسی کے ساتھ کسی کو کے اوپر تہمت نہیں لگاؤں, یا جو بھی کچھ نہیں کروں, تو واٹ از ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. تو رائٹ ان بٹوین دی آیا, رائٹ ان بٹوین دی آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کی ہے, آیت آ رہی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. So this is the most beautiful thing کہ I don't know یہ نشان کہاں سے آتے ہیں anyway کہ this is the most beautiful thing کہ objective جو ہے وہ ہے کہ personality development. اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کا جو ہے کہ نہ صرف کہ ایک کمیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے بلکہ ایک پرسنالٹی بھی جو ہے انسان کی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا نہ تھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ کہ آپ تو ہائیسٹ لیول آف خلق پر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی تھی کہ آپ کا خلق جو ہے وہ, حضرت عائشہ نے کہا کہ قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے. تو the personality development جو ہے اللہ تعالیٰ نے through all these injunctions, اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ بتائی ہے بلکہ ایک انڈیویجول انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ تو there are the rights of the creator, rights of the creation, پھر اس کے لیے انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیے گئے کہ آتوا الزکوٰۃ اور اقیموا الصلاۃ, یہ ساری کی ساری باتیں آ گئی. اور آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایونچولی جو کہتے ہیں نا کہ بندہ جو ہے وہ ربانی بن جائے, اللہ والا بن جائے, اور جب وہ اللہ والا بندہ بنے گا تو اس کی جینٹل جو ہوں گی اس کے مینرزم ہوں گے, اور ایسے مینرز ہوں گے اور ایسا اس کا اخلاق ہوگا کہ جس سے جو پتہ دے گا کہ یہ تو اللہ والا بندہ ہے, واقعی یہ اللہ والا بندہ ہے. اور آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے مطلب ٹھنڈک ہوتے ہیں دوسروں لوگوں کے لیے, جو ہوتے ہیں کہ جیسے وہ چھاؤں ہوتے ہیں, رائٹ, وہ چھاؤں ہوتے ہیں جیسے دوسرے لوگوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ اس میں دیا. تو یہ جو تھے یہ سارے کے سارے جو تھے ان پازیٹیو تھے یہ احکامات. تو اس میں یہ پازیٹیو احکامات تھے. جو سیکنڈ سیٹ آف جو آیتیں جو ہم نے آج کی اس کے بعد جو آئیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا کہ سیکنڈ سیٹ آف آیتیں ہم نے کیا کی کہ دوبارہ سے ان سے جو ہے وہ لیا گیا کہ لا تسفکون دماءکم. اب یہ تو بالکل
آگے والی بات ہوگی نا، اگر اتنے تم اچھے نہیں بن سکتے تو ایٹ لیسٹ فساد نہیں پھیلاؤ دنیا میں، ٹھیک ہے؟ اگر تم پرفیکٹ نہیں بن سکتے تو دنیا میں پرابلمز میں جو ہے وہ ایڈ نہیں کرو، دنیا کے جو پرابلمز ہیں، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم جو ہو کسی قسم کی جو ہے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو. یہ اللہ تعالیٰ کے جو تھے کہ یہ ایٹ لیسٹ تم جسے کہتے ہیں نا کہ اگر تم ٹھیک ہے، اگر فرض کریں ہم میسڈ اپ ہیں اور ہم نہیں ہیں بھئی اتنے پہنچے ہوئے، جو لوگ کہتے ہیں نا بھئی وی آر ناٹ پروفٹس، ہم کوئی صحابہ کرام نہیں ہیں، لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں نا کہ ہاں وہ ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے، میں تو اسی وقت سنا دی، بڑے لوگ فخر دیتے ہیں میں تو اسی وقت سنا دی، اس کا اتنا سموہ رہ گیا تھا، رائٹ؟ ہم لوگ بڑے فخر سے اپنے کارنامے کہتے ہیں کہ رائٹ میں تو دل میں بات رکھتی ہی نہیں ہوں، میں تو اس کے منہ پر ہی سنا کر آ گئی، کہ بہت کمال کیا ہم نے. تو دیز کائنڈ آف بیہیویئرس، اور ہم اس کے بارے میں بوجھ بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، تو اگر ہم اتنے میسڈ اپ ہیں، فرض کریں کہ لا قدر اللہ اگر ہم اتنے میسڈ اپ ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنا میس اپنے گھر کے اندر رکھو، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ آؤٹ، دوسروں کی زندگیاں نہیں حرام کرو، دوسروں کو قتل نہیں کرو، دوسروں کو گھر سے نہیں نکالو، ڈیل ود یور سیلف. لیکن اپنا جو ہے فساد جو ہے، اپنا فسق جو ہے اس کو فساد مت بناؤ دنیا میں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے فسق کو، جو اپنی انٹرنل بیماری تھی، اس کو وہ فساد بن گیا، آپس میں لڑنا شروع کیا اور ایک دوسروں کو گھروں سے نکالنا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ یاد آیا کہ اب کوئی نہ کوئی نیکی کا کام تو کرنا ہے، اب تو ہو گئے 100 چوہے بلی کے، اب تو حج پہ جانا ہے مجھے. تو تو although استغفر اللہ العظیم، ہم سب کی اس سے کروڑوں چوہے ہوں گے، ہم سب حج پہ جاتے ہیں، عمروں پہ جاتے ہیں. I should not be even saying it. حج اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دھو سکے، ہم سب خطا کے پتلے ہیں. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل نہیں پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا جو ہے نا اس طرح سے مذاق بنایا جائے، کہ جب وہ سب تھا تب تو اللہ یاد نہیں آیا. مجھے مطلب اس طرح کے بہت واقعات ہوتے ہیں. مثلا میری ایک بہت نیو یارک میں تھی تو میں کسی کو جانتی تھی، میری ایک اچھی دوست ہوتی تھی، وہ ان کی ڈیورس ہوئی تھی کیونکہ ان کے وہ سیویئر ڈومیسٹک ابیوز وہ فیس کرتی تھیں، اور واقعی میں بہت کوئی پاگل قسم کے ان کے میاں تھے کہ وہ ان کو بہت اس طرح سے وہ کرتے تھے. تو ان کے بچوں نے بلکہ ان کی وہ ساری عمر ہی جھیلتی رہیں، تو بالکل اس طرح سے ان کو مارتے تھے کہ جیسے کوئی بہت ہی بری طریقے سے ان کو مارتے تھے کہ تو جب ان کے بچے بڑے ہو گئے تو دے کال 911. ایک دفعہ بچوں سے برداشت نہیں، انہوں نے 911 کال کر دیا when he was hitting her، اور ان کے سر سے شاید خون نکل رہا تھا یا کیا تھا، تو ان کو اس طرح سے ہٹ کیا تھا. تو ان کے بچوں نے 911 کال کر دیا. جب پولیس گھر میں آئی تو ان کے میاں نے فوراً کہا کہ تم مسلمان عورت ہو، تم جاؤ شاور کے اندر جا کے چھپاؤ اپنی شکل، تم اپنا چہرہ کسی غیر مردوں کو نہیں دکھا سکتی. مطلب مارتے وقت تو یاد نہیں آیا اللہ اور شریعت یاد نہیں آئی، لیکن جب پولیس آ گئی گھر پہ تو تم مسلمان عورت ہو اور تم کو پردے میں رہنا ہے، تم اپنی شکل نہیں دکھا سکتی. تو یہ کوئی مذاق نہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ. اور وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ٹوکا ہے کہ جب تم نے ایک دوسرے کے اوپر اتنے ظلم کیے، اور اوبیسلی جب ایک دوسرے کو مارا ہوگا تو لوگ اس میں یتیم بھی ہوئے ہوں گے اور اس میں مسکین بھی ہوئے ہوں گے، تو تم کو جن کو ہیلپ کرنا تھا، یتیموں کو ہیلپ کرنا تھا، مسکینوں کو ہیلپ کرنا تھا، تم الٹے کریٹ کر رہے ہو سوسائٹی میں، تم یتیم بنا رہے ہو، تم مسکین کریٹ کر رہے ہو، اور اب جو ہے تم ان کو چھڑانے کے لیے آگے کہ وہ بڑا ثواب کا کام ہے. تو یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک کتاب کے حصے کو مانتے ہو اور دوسری کتاب کے حصے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے مذاق کرتے ہو، اور ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے کہ وہ شدید دنیا میں بھی ان کے لیے ہیومیلیشن ہے اور پھر آخرت میں بھی جو ہے ان کے لیے سزا ہے. اور اللہ غافل نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں. اور یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی ہے. بے شک وہ آخرت کے جو نسخے ہیں، اب قرآن پہ یا کسی شریعت پہ جو ہے قائم ہونا کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہیں آخرت کے نسخے ہیں نا، یہ کہ ہمیں آخرت میں کامیابی ملے، تو اپنے آپ کو تسلی دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم یہ فدیہ دے کر ان کو جو چھڑا رہے ہیں، ہم اوپر سے جو نیکیاں کر رہے ہیں تو ہم نے جو ہے کہ کوئی جو ہے آخرت خرید لی، ہم نے بڑی آخرت والے کام کیے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اصل میں تم نے صرف دنیا ہی خریدی ہے. فلا يخفف عنه العذاب ولا هم ينصرون ولا نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
ان بیہیویئر سے بچائے. تو انشاءاللہ I'll stop here. اور